بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلی آیت کریمہ میں ہے کہ بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی عورت نہیں، اور بے عورت اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی تو جو ہے وہ اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی، تو کسی مخلوق کو اولاد بتانا باطل ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس رب نے زمین و آسمان کو بغیر کسی مادہ اور بغیر کسی سابقہ نقشے یا نظیر کے وجود بخشا۔ اس سے مادہ پرستوں کا رد ہوا، اور چونکہ اس کی بیوی ہی نہیں لہٰذا اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا اور بیٹی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہود و نصارہ اور مشرکین سب کا رد ہوا۔ بے کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، اس میں بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، یعنی ان کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ تھا اور اس نے ان کو ایجاد کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ لیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بچہ کہاں سے ہو حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی، یعنی مشرکین کی تردید کے بعد اب ان کی تردید کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد مانتے تھے، جبکہ اولاد تو وہ ہوتی ہے جو بیوی کے ذریعے پیدا ہو، اور اگر کسی کو بیوی کے بغیر بنایا جائے تو وہ مخلوق ہوتی ہے نہ کہ اولاد، اور مخلوق میں سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مناسب اور مشابہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اس کی نہ بیوی ہے اور نہ بچہ، جیسے کہ ارشاد فرمائے ترجمہ، اور انہوں نے کہا رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، بلا شبہ یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو آئے ہو۔ آسمان قریب ہیں کہ اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے پاس اکیلا آنے والا ہے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، وہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کریمہ میں ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ تمہارا رب، جس کی صفات مذکور ہوئیں اور جس کی یہ صفات ہوں وہی مستحق عبادت ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا ہے تو اسے پوجو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے یقین رکھو کہ ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق، حفیظ اور رقیب ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائیں، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالحین اولاد عطا فرمائیں، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائیں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں، آمین، جزاک اللہ خیر۔